السلام علیکم. ہم ڈسکس کر رہے ہیں سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ کورس. آج اس سلسلے کا 22واں سیشن کنڈکٹ کریں گے. پچھلے سیشن میں ہم نے پروجیکٹ مینجمنٹ پروسیس گروپ کے بارے میں ڈسکس کیا تھا، جو بنیادی طور پہ ٹاپک تھا پروسیس. اس کے 2 ٹاپک ہم نے لاسٹ سیشن میں ڈسکس کیے تھے. ریمیننگ ٹاپک ہم آج کے سیشن میں ڈسکس کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی یہ جو 3rd ماڈیول یا ٹاپک ہے پروسیس کے نام سے، وہ آج ہم کنکلوڈ کر لیں گے. If you recall, in the last session we discussed 2 important things. One, initiating process, and second, planning process. Initiating process میں ہم نے جو emphasize کیا تھا، 4 باتوں پہ emphasize کیا تھا. The first we talked about requirement gathering, and we had a discussion that how important that aspect is. Requirement gathering جس پروفیشنل طریقے سے کی جائے گی، یوزر کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس اسپیکٹ کو پروفیشنلی کیئرفلی مینیج کیا جائے اور مانیٹر کیا جائے. اس کے بعد پھر ہم نے اسکوپ ڈٹرمنیشن کی جو ہے نا یہ بات کی تھی. کوئی بھی پروجیکٹ، اینڈ پرٹیکولرلی اینی سافٹ ویئر پروجیکٹ، اٹ از ویری امپارٹینٹ فار دا مینیجر ٹو نو واٹ از دا اسکوپ آف دیٹ پروجیکٹ. کچھ کیسز میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ یوزر دے آر ناٹ اویئر آف دا پوٹینشیل اینڈ کیپیبلٹی آف دا نیو سسٹم بینگ آسکڈ فار. اس میں یوزر آسک دی پروفیشنل ٹیم ٹو فرسٹ کنڈکٹ دا سروے، assess, make a situation audit, come up with the recommendation، اور پھر اس ریکمنڈیشن کی بنیاد پہ اس پروجیکٹ کا اسکوپ اور ٹارگیٹس جو ہے ڈیفائن کیے جاتے ہیں. جب اس طرح کی سچویشن ہو تو پروجیکٹ مینیجر کے لیے کام کی سینسٹیوٹی اور کمپلیکسٹی بڑھ جاتی ہے. اور یہ جو انیشیشن پروسیس ہے جو ہم نے لاسٹ ڈسکس کیا تو اس کی امپارٹینس اور سگنیفیکینس اس لیے بڑھ جاتی ہے. نو اٹ از یور رسپانسبلٹی ٹو فرسٹ ڈٹرمن دا اسکوپ، ٹو فرسٹ ڈٹرمن دا یوزر ریکوائرمنٹ. اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ یوزر کی جو ریکوائرمنٹ انیشیل اسٹیج پہ ہوتی ہیں، ود دا پیسیج آف ٹائم جو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ سائیکل آگے بڑھتا ہے، یوزر کا نالج آفٹر ہیونگ سو مینی انٹریکشن سیشنز، یوزر کا نالج، یوزر کی ایکسپیکٹیشن وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں، اینڈ ایٹ لیٹر اسٹیج یوزر ریکوائرمنٹ چینج ہوتی چلی جاتی ہیں. ہاؤ بیسٹ یو کین اینٹیسپیٹ کہ اس پرٹیکولر اسائنمنٹ کو کرنے کے لیے اور یوزر کی جو ریکوائرمنٹ ہے، اسپوکن ان اسپوکن، ایکسپیکٹڈ اینٹیسپیٹڈ، ان تمام چیزوں کو کور اپ کرنے کے لیے کس پروفیشنل طریقے سے آپ اسے کنٹرول کر رہے ہیں، ریویو کر رہے ہیں. تو یہ انیشیٹنگ پروسیس میں کا یہ ایک امپارٹنٹ اسپیکٹ تھا جو ہم نے ڈسکس کیا تھا. ریکوائرمنٹ انالیسس کے بعد اس کو اسکوپ ڈٹرمن کرنا، اور پھر جب اسکوپ فائنل ہو گیا اب باری آتی ہے ایز اے پروجیکٹ مینیجر آپ کو ایک ڈیسیجن لینے کی. یو ہیو ٹو ڈو دا ریسورس ایلوکیشن. ریسورسز میں ہم نے ڈسکس کیا تھا مین پاور ہے، ٹیکنالوجی ہے، دیر آر سم ادر ٹولس، ہارڈ ویئر ٹولس ہیں. تو یہ تمام چیزیں دیٹ ریکوائرز منی. تو ان ریسورس کو ٹائم ڈیوریشن کے پوائنٹ آف ویو سے، ایفرٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ڈٹرمن کرنا، پھر ان کو ایلوکیٹ کرنا، یہ وہ اسٹیپ ہے جو انیشیٹنگ پروسیس کا ایک بہت امپارٹنٹ اسپیکٹ ہے. اور لاسٹلی ایک رف انیشیل پلان جو ہے وہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ پروجیکٹ مینیجر کو پریپیئر کرنا چاہیے، اور اگر آلریڈی موجود ہے تو ایز اے پروجیکٹ مینیجر یو مسٹ ہیو اے لک انٹو دیٹ کہ یہ جو انیشیل ورک پلان ہے ہاؤ ریئلسٹک اٹ از ٹو گو ود دا ایگزیکیوشن پلان فار دیٹ پرٹیکولر پروجیکٹ اور دا پروڈکٹ. انیشیشن کے بعد ہم نے ڈسکس کیا تھا پلاننگ پروسیس، اینڈ وی ڈسکس ریلیٹیولی مور ڈیٹیلس، اینڈ دا لاجک از ویری سمپل. پلاننگ از ویری ویری امپارٹنٹ ٹو میک اے پروجیکٹ سکسیس. پلاننگ کے سلسلے میں سب سے پہلے جو ہم نے ڈسکس کیا تھا گولس فرام یوزر پوائنٹ آف ویو، گولس فرام ڈیولپر پوائنٹ آف ویو. ان کو ڈیفائن کرنا، کلیئرلی ورک آؤٹ کرنا اور انڈرسٹینڈ کرنا، یہ پلاننگ کا ایک حصہ ہے. پریکٹیکلی اسپیکنگ دا چانسز آر ایک براڈر گول جو ہے نا پہلے ڈیفائن کر لیا جاتا ہے. دین دا اسپیسیفک گولس
are defined. تو یہ جو پروسیس ہے کنورٹنگ مائکرو لیول براڈر گول انٹو اے اسپیسیفک پلاننگ پروسیس کا ایک حصہ ہے کہ اس کو ریفائن کرتے ہیں آفٹر ہیونگ اے ڈسکشن ود آل دا اسٹیک ہولڈرس اینڈ دا کی پلیئرس. اس کو گولس اگر جنیرک ان نیچر ہے تو اس کو اسپیسیفک کرنے کے لیے جو ہے نا وہ ڈسکشن کے بعد اس کو ڈٹرمن کیا جاتا ہے. اینڈ دیٹ از ویری کریٹیکل. گول مسٹ بی کلیئرلی ڈیفائنڈ سو دیٹ ریسٹ آف دا ایکٹیویٹیز شوڈ بی ود ان دیٹ گول. یہ نہ ہو کہ آخر میں جب پروڈکٹ کمپلیٹ ہو گئی, فیسلٹی ریڈی ٹو انسٹال ہے, اس وقت یہ پتہ چلے کہ جو اس کا آؤٹ کم ہے, جو فیچر اور فیسلٹیز انکارپوریٹ کی گئی ہیں, جو اوور آل گول تھا کسی بھی آرگنائزیشن کا, دیٹ فیلس ٹو اچیو دا پرٹیکولر آؤٹ پٹس انڈر دیٹ گولس. تو گولس کو کی کلیئرٹی جو ہے نا بہت ضروری ہے. اینڈ یو ایز اے پروجیکٹ مینیجر مسٹ انشور اینڈ انڈرسٹینڈ what is the goal of this particular activity or assignment from user point of view, and then this goal must be translated, communicated to the developers. تو جو بھی چیز ڈیولپ کی جائے گی, the developers, supervisors, technical experts, everyone should know what is the goal of that assignment or that particular project. پاسبلٹی یہ بھی ہے کہ ایک پروجیکٹ میں ملٹیپل ڈیلیوریبلس ہوں, آؤٹ پٹس ہوں. if this is the case, still, all these multiple deliverables product should conform to a point which must constitute or refer to the agreeable goals defined in that particular project activity. پھر ہم اس کے گولس کو ڈیفائن کرنے کے بعد in order to achieve the goal ہم نے ڈسکس کیا تھا, some strategy needs to be prepared. As a project manager یا تو آپ کو کہا جائے گا کہ آپ اسٹریٹجک پلان جو ہے نا بنائیں, اور یو مائٹ بی آسکڈ ٹو کامنٹ آن دا آلریڈی پریپیئرڈ اسٹریٹجک پلان. اب یہ پروفیشنل کمپیٹنس کی بات آ جائے گی. آپ مینجمنٹ کے کنسیپٹ جب ہم ڈسکس کر رہے تھے, ناؤ یو مسٹ ریکال, ہم نے یہ بات کی تھی ٹیم لیڈر شوڈ بی ناٹ اونلی دا کوالیفائڈ پرسن, دا ٹیم لیڈر مسٹ بی کوالیفائڈ انف, ایکسپیرئنسڈ انف ٹو مانیٹر اینڈ مینیج دا پروجیکٹ ایکٹیویٹی. اور اس کے لیے کنڈیشن ہم نے لگائی تھی کہ اس پروجیکٹ لیڈر, ٹیم لیڈر کی, پروجیکٹ مینیجر کی کوالیفیکیشن اپنی جگہ, ایکسپیرئنس اپنی جگہ. دا موسٹ امپارٹنٹ تھنگ واز دا پرسن مسٹ ہیو بین ٹرینڈ ان دا ڈومین آف دیٹ پرٹیکولر ایکٹیویٹی جس کے لیے وہ پروجیکٹ کی کو لیڈ کرنا ہے یا اس کو سپروائز کرنا ہے. تو یہ اسٹریٹجک پلان ڈپینڈ کرے گا پرسنل اسکل آف دا پروجیکٹ مینیجر. پھر اس کو پلانس کو اچیو کرنے کے لیے, اسٹریٹجک پلان کو اچیو کرنے کے لیے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کی ضرورت پیش آتی ہے. ایکٹیویٹیز کا ریئلسٹک ہونا, فیزیبل ہونا, وہ بھی ضروری ہے. تو یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا پچھلے سیشن میں. پھر ہم نے آبجیکٹیوز کو ڈیفائن کیا تھا. دا آبجیکٹیوز آر ڈیفائنڈ ٹو اچیو اے گول. گول اگر ایک مائکرو لیول کی براڈر ٹرمز ہے تو آبجیکٹیوز آر دا اسپیسیفک ان نیچر. ان آبجیکٹیوز کو میٹ کرنے کے لیے آؤٹ پٹس کیا چاہیے وہ ہم نے ڈیفائن کی تھی. پھر ٹاسک, ایکٹیویٹیز کو اور ٹاسک کو یو کین انٹرلیٹ, بٹ دا پاسبلٹی از کہ ان آرڈر ٹو اچیو اے ٹاسک یو مائٹ بی انوالوڈ ان ڈوئنگ ویریس ایکٹیویٹیز. ایکٹیویٹیز آر ڈوئنگ دا تھنگس, ٹاسک آر اچیونگ دا تھنگس, یہ ذہن میں رکھیے. سو ٹاسک مائٹ کنٹین ویریس ایکٹیویٹیز. تو وہ ٹاسک کیا ہیں اور کس طریقے سے ٹاسک کو ڈیفائن کیا جائے گا, یہ بھی اس کا پلاننگ کا جو ہے نا ایک حصہ ہم نے ڈسکس کیا. جب ہم نے گولس کو سمجھ لیا, اسٹریٹجک پلان بنا لیا, آبجیکٹیوز کلیئر ہو گئے, ٹاسک ایکٹیویٹیز ڈیفائن ہو گئیں, تو پھر باری آتی تھی ریسورس ایلوکیشن کی, ایز پر دا ٹائم ریکوائرمنٹ, ایز پر دا منی ریکوائرمنٹ. تو یہ پلاننگ فیز میں ان چیزوں کو ورک آؤٹ کر لیا جاتا ہے. پھر ایگزامپل کے طور پہ ہم نے سمارٹر ایک ایکرونیم یوز کیا تھا, ڈفرینٹ ورڈس کے ساتھ ان کے جو فیچرز تھے وہ ہم نے ڈسکس کیے تھے. تو یہ وہ ڈسکشن تھی جو ہم نے لاسٹ سیشن میں پلاننگ پروسیس کے پوائنٹ آف ویو سے کور کی تھی. اب فیو ٹاسک ور سپوز ٹو بی ڈسکس ان دا لاسٹ سیشن, ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہم وہاں پہ ڈسکس نہیں کر سکے. بفور آئی پروسیڈ فردر آئی ووڈ لائک ٹو اسٹارٹ ویئر وی ہیو لیفٹ ان دا لاسٹ سیشن. ہم نے سمارٹر کو کنکلوڈ کیا تھا کہ ان آرڈر ٹو اچیو ویریس گولز اینڈ ٹارگیٹس
یہ وہ گائیڈ لائن ہے جو پروجیکٹ مینیجر کو جو ہے کنسیڈر کرنا چاہیے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس پلاننگ پروسیس کے جو امپارٹنٹ ٹاسک ہیں وہ کیا ہیں. ویری کوئکلی آئی ایم گوئنگ ٹو ریویو دوز آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسکس دیز فار یو. آپ اس کو ایز اے چیک لسٹ پروجیکٹ مینجمنٹ ٹولس کے طور پہ جو ہے استعمال کر سکتے ہیں ان یور فیوچر اسائنمنٹس. وٹ آر دوز امپارٹنٹ ٹاسک پلاننگ کے پوائنٹ آف ویو سے؟ دا فرسٹ از اسکوپ پلاننگ. کوئی بھی پروجیکٹ ہو، کمپلیکسٹی کچھ کیسی بھی ہو، پہلے تو آپ یہ انشور کریں، چیک کریں کہ واٹ از دا اسکوپ، اس کو پلان کریں. اسکوپ کو ڈیفائن کریں. دیر شوڈ ناٹ بی اینی ایمبیگوٹی، اینی گرے ایریا، incomplete wording regarding the scope. Scope should be very clear. And having scope, the words of the scope must have a unique meaning. تو اس کو آپ انشور کریں. ایکٹیویٹی ڈیفینیشن ایک اور ٹاسک ہے. اس اسکوپ کو اچیو کرنے کے لیے، میٹ کرنے کے لیے ایکٹیویٹی پلان ہے. اس ایکٹیویٹی پلان میں پہلے ایکٹیویٹی کو ڈیفائن کریں. وچ ایکٹیویٹیز آر ریکوائرڈ ٹو اکمپلش دیٹ ٹاسک. ایکٹیویٹی کو ڈیفائن کرنے کے بعد another logical step is ان کی سیکوینسنگ کریں. ان تمام ایکٹیویٹیز کو سیکوینس وائز ایک آرڈر میں جو ہے آپ پلیس کریں so that you can better manage the resource mobilization and you can effectively control the progress. سیکوینس کے اوپر جو ان کی ڈپینڈنسیز ہیں ان کے اوپر آپ کو ٹارگیٹ کرنا پڑے گا. لیٹر اسٹیج پہ ہم ڈسکس کریں گے PERT CPM ٹیکنیکس. تو بنیادی بات ہے جب آپ سیکوینس کر لیں گے، ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا لاسٹ سیشن میں کہ دیر آر سرٹن آؤٹ پٹس ویچ آر یوزڈ ایز اے ان پٹ ٹو دا نیکسٹ. تو یہ وہ سیکوینس ہے جو ایکٹیویٹی سیکوینس میں ہم یہ بات کر رہے ہیں. تو آپ کو کنسنٹریٹ کرنا ہوگا کہ جس ٹائم فریم میں ایک ایکٹیویٹی نے ایک آؤٹ پٹ ڈلیور کرنی ہے، ایکٹیویٹی اے نے، اینڈ دا ایکٹیویٹی بی از ویٹنگ فار دیٹ ان پٹ، ٹائم سیکوینسنگ، ان کی سیکوینسنگ اور ٹائم فریم مسٹ coincide so that unnecessary delay should not be done on the part of the activity which is generating an output, whereas the waiting in line activity should not waste time just as their input is not ready. The sequencing part کو ایکٹیویٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ڈسکس کیا. انہی ایکٹیویٹیز کو، لاجیکل ایکٹیویٹیز کو when you put together وہ آپ ایک پروسیس ایکٹیویٹی میں کنورٹ کر لیتے ہیں، فیزڈ ایکٹیویٹی میں کنورٹ کر لیتے ہیں. یہ ہم پہلے کنسیپچولی ڈسکس کر چکے ہیں. ایکٹیویٹی کی سیکوینسن کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس کی ڈیوریشن کو جو ہے نا اسٹیمیٹ کرنا ہے. اب آپ کی پروفیشنل اسکل ہے یا آپ کی ٹیم کی پروفیشنل اسکل ہے، اور اٹ از اے پروفیشنل اسکل آف دا پیپل انوالوڈ ہو ہیو بیسٹ ایسٹیمیٹیڈ دا ٹائم ڈیوریشن ٹو پرفارم دیٹ ٹاسک. تو اس کو دیکھیں کہ کتنا ریئلسٹک ہے. سمارٹر میں آپ نے ایک ڈیفینیشن یہ بھی دیکھی تھی، ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ایکسیپٹیبلٹی اور ریئلسٹک ٹائم فریم، یہ دو چیزیں جو ہے نا بڑی امپارٹنٹ تھی کسی بھی ٹاسک کو پرفارم کرنے کے لیے. تو یہ جو ڈیوریشن ہے، از دیٹ ڈیوریشن ریئلسٹک سو دیٹ آپ کی ڈپینڈنسی اس سے جو ہے نا افیکٹ نہ ہو. پھر ریسورس پلاننگ. اگر پروجیکٹ کی نیچر کمپلیکس ہے، لانگر ڈیوریشن پروجیکٹس ہے، ورائٹی آف دا کلائنٹس آر انوالوڈ، اسٹیک ہولڈر ملٹیپل ہیں اس میں، تو ریسورس پلاننگ از ایبسلیوٹلی مینڈیٹری ایز کمپیئر ٹو if you have a smaller in size, less complex project activity. There you can define in a simple way which resource is required when. If the multiple teams are on board, different resource groups are acting, تو آپ کو کیئرفلی ریسورس پلاننگ کرنی پڑے گی. ادروائز تمام ریسورسز کو ایز پر پلان ڈسٹریبیوٹ کرنا، ایلوکیٹ کرنا پریکٹیکلی مشکل ہو جاتا ہے. تو ریسورس پلاننگ از another important task which as a project manager you must concentrate at the time of working on planning process. ظاہر ان تمام چیزوں کی جو ریسورس امپلائی کیے جاتے ہیں ان کی کاسٹ ہے. کاسٹ فیکٹر کین ناٹ بی فکسڈ، کین ناٹ بی ڈیٹرمنڈ ان دا بگننگ. اس میں ویریشنز ہوگی. دیٹ ویریشن ڈپینڈز اپان ہاؤ گڈ یو ہیو پلانڈ دا تھنگس اینڈ ہاؤ ایکٹیولی ایفیشینٹلی یو ہیو پلان ٹو مینیج دا ریسورسز. اگر آپ نے ہیپازرڈ ایمرجنسی میں ریسورس کو ارینج کرنا ہوگا، پلان آپ نے بیٹر نہیں کیا، تو سمجھ لیں کہ یو ہیو ٹو پے ایکسٹرا کاسٹ آن دیٹ. اینڈ دیئر کوڈ بی اے پاسبلٹی ویئر ایون ایف یو آر ریڈی ٹو پے ایکسٹرا کاسٹ، ریسورس میں ناٹ بی اویلیبل ٹائملی. تو نیور دی لیس آپ کے ریسورس کاسٹنگ جو ہے وہ آپ کی پلاننگ کا ایک بڑا امپورٹنٹ ٹول ہے. کاسٹ بجٹنگ، رسک پلاننگ. واٹ از سینیریو ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا. آپ نے اپنے پلان میں ریسورسز کی لسٹ بنا لی، ان کی اویلیبلٹی جو ہے نا آپ نے اس میں ورک آؤٹ کر لی، بٹ
there could be a situation where a source is not available or a source is not readily available. اب آپ اس کو alternate جو ہے نا وہ لینا ہوگا. اور something has come up which requires some additional or unforeseen source. اس کا جو risk planning ہے, in the light of if you have something missing or you are forced to add new resource or new activity, تو یہ رسک انالیسز جو ہے نا یہ آپ نے کرنا ہے. اینڈ آف کورس وین یو ڈو دا رسک انالیسز, آلٹرنیٹس کمپیٹیبلس کو آپ انکارپوریٹ کریں گے تو اس کا کاسٹ کے اوپر ایک امپیکٹ ہوگا. تو کاسٹ بجٹنگ جو ہے نا وہ آپ کو ورک آؤٹ کرنی ہے. دس بجٹنگ فیکٹر از ڈفرینٹ فرام ریگولر بجٹ. جب آپ نے پہلے ایکٹیویٹیز کو ڈیفائن کر لیا, ان کی ڈیوریشن کو ڈیفائن کر لیا, اس وقت تو آپ کو پورا ایک بجٹ آپ نے پلان کر لیا, دیٹ از اے نون کاسٹ ٹو دیٹ پروجیکٹ. بٹ دا رسک پلاننگ ود دا کاسٹ بجٹنگ از دا ایڈیشنل کاسٹ وچ از ریکوائرڈ ان واٹ ایف سینیریو. جب کوئی انفورسین چیزیں جو آ جائیں یہ آپ کو پلان کرنا ہے. اسکیجول ڈیولپمنٹ. اب آپ ایک بڑے پروجیکٹ کو لے کے چلتے ہیں, اگر جہاں پہ ریسورس ایلوکیشن از اے کمپلیکس ان نیچر, ان کی موبلائزیشنز ہیں, then you are asking so many intermediate results. There are different process groups acting, different phase. Project has been divided into smaller phases. ان کے results ہیں. Every phase requires inputs. تو ان تمام چیزوں کو پروفیشنلی مینیج کرنا, ایگزیکیوٹ کرنا تبھی ممکن ہوگا if you have a very good schedule for that. Schedule includes time frame regarding provision of the inputs. Schedule includes the time frame when a certain report is required. Schedule also includes how different resources are going to be employed at various stage of project development. اس تمام چیزوں کو آپ نے افیکٹولی پلان کرنا ہے. اور اسکیجول کا بہت امپارٹنٹ اسپیکٹ اور یہ ہے رپورٹنگ. کس لیول پہ کون سی رپورٹ آپ کو چاہیے, یہ بھی آپ کا ایک اسکیجول کا حصہ ہوگا. کوالٹی پلاننگ. آف کورس آپ نے صرف بجٹ کو ہی کنٹرول نہیں کرنا, ٹائم کو کنٹرول نہیں کرنا. میٹنگ آف دا اسپیسیفکیشن از بائی ڈیفالٹ. ظاہر ہے جو بھی پروڈکٹ سافٹ ویئر پروڈکٹ ڈیولپ ہوگی اٹ ہیز ٹو میٹ دا اسپیسیفکیشن ریکوائرمنٹ. اور یہ بھی بلٹ ان ہے, ٹیکن ایز گرانٹیڈ ہے. دا پروڈکٹ مسٹ بی ایکسیپٹیبل ٹو دا یوزر ایز پر دیئر ایکسپیکٹیشن اینڈ ڈیمانڈ. But you need some extra thing on that. That is the quality planning. Your product must also be accepted as a qualitative product. And that qualitative product depends upon کہ اس کے کوالٹی میئرز ٹیسٹ آپ کس طرح اس کو پرسیو کرتے ہیں, کس طرح پلان کرتے ہیں. تو کوالٹی پلاننگ ٹو انشور دیٹ دا پروڈکٹ اور سروس از بینگ ڈیولپڈ ان اے کوالٹیٹیو وے, یہ آپ کو ایک ٹاسک ہے جو پرفارم کرنا ہے ایز اے پروجیکٹ مینیجر. Communication planning. If you are supervising a larger group of people, whether they are working in one place or they are scattered at different places, sites, communication is always a problematic. You must develop a good communication system. Whether it's oral, written, electronic, physical, whatever tools you adapt, ultimate goal in this regard is that the information, guidance, supporting material, directions must be communicated to the concerned people not only in a timely fashion but also in a very clear-cut spelled out way. No ambiguity into that. اکثر ایسا ہوتا ہے کمپلیکس پروجیکٹ میں گائیڈ لائنز یا ڈائریکشنز جو ہیں وہ ٹائملی کمیونیکیٹ نہیں ہوتی. بٹ دیر کوڈ بی ناٹ اونلی کہ ٹائملی کمیونیکیٹ نہیں ہوتی, بعض دفعہ جو ڈسٹریبیوشن ہے, میس ڈسٹریبیوشن اپروچ جو الیکٹرانک ورژن میں یوز کی جاتی ہے, اس کو کنفرم نہیں کیا جاتا کہ یہ جو میس کمیونیکیشن ہوئی ہے یہاں پہ براڈ کاسٹ جو ہوئی ہے, یہ براڈ کاسٹ وہ تمام کنسرن یوزر اسٹیک ہولڈر کو ریسیو ہوئی یا نہیں ہوئی. تو آپ کا کمیونیکیشن سسٹم اس چیز کو انشور کرے کہ ایوری ون گیٹ دا ڈائریکٹ انفارمیشن, ڈائریکشن اور گائیڈنس ٹائملی, اور اس کا ایکنالجمنٹ کا سسٹم جو ہے نا اس میں بلٹ ان ہونا چاہیے. دین کم دا آرگنائزنگ پلاننگ. پروجیکٹ کی کمپلیکسٹی میں جب ڈفرینٹ ریسورسز امپلائی ہوں گے تو اس کی ایک آرگنائزیشن ہوگی. ہیئر آرگنائزیشن مینس all those people who are involved in developing any project activity, they must be working in an organized way. ان کی TOR, ان کی رپورٹنگ رسپانسبلٹی
those must be clearly spelled out. Who is responsible for what? Who is going to report to whom? Who is working with whom? یہ تمام چیزیں ہیں جو پروجیکٹ آرگنائزیشن کا حصہ ہے اینڈ یو ہیو ٹو لک ان ٹو دا آرگنائزیشن پلاننگ ایٹ دس اسٹیج. یہ کا ٹاسک ہے. اسٹاف ایکوزیشن. دیر کوڈ بی اے پاسبلٹی دیٹ یو آر اسائنڈ اے ٹاسک along with the technical expert or the team. That rarely happens. پریکٹیکلی ہوگا یہ کہ آپ کو پروجیکٹ مینیجر کے طور پہ ایک اسائنمنٹ دی جائے گی. دین یو مائٹ بی آسکڈ ٹو بلڈ اے ٹیم. انفیکٹ کمپلیکس پروجیکٹس میں تو ٹیم کو بلڈ کیا جاتا ہے. A few HR resources are made available to the project, but majority of the resources, critical resources, acquisition of the critical resources still remain the responsibility of the project manager. اس چیز میں آپ کو زیادہ کیئرفل ہونا ہوگا. You might have a long list of critically important, useful HR people, but their availability is questionable. آپ ایکوزیشن پلان بنائیں گے. Who is needed when? اس کا ٹائم فریم کتنا ہے. اگر آپ نے ایک نیو ریکروٹمنٹ کرنی ہے اس کا ٹائم فیکٹر ڈفرینٹ ہوگا. If you have already got a MOU signed or if you got acceptance from Mr. X, Y, Z, اب آپ ان کی اویلیبلٹی بھی آپ کو انشور کرانی ہے. اٹس ناٹ اونلی دا فزیکل اویلیبلٹی آف دا پرسنس ود دا مینجمنٹ, ان کا پیکیج, دیئر انسینٹیو, فیسلٹیز, آل دیز تھنگس آر پارٹ اینڈ پارسل آف اسٹاف ایکوزیشن. دیر کوڈ بی اے پاسبلٹی کہ آپ نے اسٹاف تو ایکوائر کر لیا یا آپ کو اسٹاف مل گیا, بٹ دیٹ اسٹاف ریکوائرز کسٹمائز ٹریننگ. تو یہ بھی آپ اس کا حصہ ہوگا کہ یو ہیو ٹو ہیو ریڈی ٹو یوز اسٹاف آن دیٹ پروجیکٹ. وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا لائف باڈیز, وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا لیونگ ہیڈس, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ the productive people who can contribute from day one in that project activity. تو اسٹاف ایکوزیشن کی جو اپروچ ہے, جو اسٹریٹجی ہے, وہ آپ کو ایز اے پروجیکٹ مینیجر انشور کرانا ہے. اینڈ دیٹ ول گیو یو اے بیٹر چانس آف کمپلیٹنگ دا پروجیکٹ ان اے کوالٹیٹیو وے اینڈ ٹائملی فیشن. دین کسی بھی پروجیکٹ ایکٹیویٹی کے لیے آپ کو یو نیڈ سم ادر ریسورسز ادر دین دا مین پاور. یو نیڈ سم نیو ٹیکنالوجی, یو نیڈ سم نیو ٹولس, یو مائٹ نیڈ بی نیڈنگ میٹیریلس, ہارڈ ویئر کی ریکوائرمنٹ ہے. ان تمام چیزوں کو پروکیور کرنا, ریڈی انسٹال کرنا, کمیشن کرنا, اور اگر کوئی نئی ٹیکنالوجی ہے, نیا ٹول ہے, اس کے لیے آپریشنل ٹریننگ اور کسٹمائز ٹریننگ کو آرگنائز کرنا, یہ تمام پروکیورمنٹ پلاننگ کا جو ہے ایک حصہ ہو جائے گا. اینڈ لاسٹلی آپ کو پروجیکٹ پلان, ایک ڈیولپمنٹ پلان اوور آل جو ہے یہ بنانا ہے. ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا, ایک انیشیٹنگ اسٹیج پہ ایک پلان بناتے ہیں, رف پلان. وہ پلان, رف پلان تو بنے گا انیشیل اسٹیج پہ. پلاننگ اسٹیج پہ آ کے دیٹ رف پلان, انیشیل پلان مسٹ بی ریفائنڈ, اور یہ ایک پروفیشنل ڈیولپمنٹ پلان جو ہے وہ آپ کو ورک آؤٹ کرنا ہے, جس کی کاسٹنگ, ٹائملینس, افیکٹونیس جو ہے وہ کیئرفلی ورک آؤٹ کرنے کے بعد جو ہے نا تیار کی جاتی ہے. تو دوز ور دا امپارٹینٹ ٹاسک ریگارڈنگ پلاننگ پروسیس جو آپ کو ایز اے پروجیکٹ مینیجر کنسیڈر کرنے ہیں. اب ہم آتے ہیں ایک تھرڈ اور امپارٹینٹ فیکٹر پہ, دیٹ از دا ایگزیکیوٹنگ پروسیس ٹاسک. وہ کیا ہیں؟ ونس وی ہیو کیئرفلی پلانڈ آل دیز ایکٹیویٹیز, اور جو ٹاسک ہم نے ابھی ریسنٹلی ڈسکس کیے ہیں ان تمام چیزوں کو ورک آؤٹ کر لیا ہے. آل دوز تھنگز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ آن اے پیس آف پیپر, دوز ور دا تھنگس ٹو بی ڈن کائنڈ آف کیٹیگری, کہ آپ کو یہ کرنا ہے, آپ کو یہ کرنا ہے, آپ کو اس چیز کا دیکھنا ہے, آپ نے یہ دس پرٹیکولر فیکٹر اور ٹاسک نیڈس ٹو بی چیکڈ. دوز ور آل آئدر دا گائیڈنس, ڈائریکشنس اور تھنگس ٹو ڈو لسٹ. اب جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں, دیز آر دا ٹاسک وچ یو ہیو ٹو پرفارم, اور دیز آر دا ٹاسک وچ آر بینگ پرفارمڈ اینڈ یو ہیو ٹو مانیٹر اینڈ کنٹرول دا تھنگز اکارڈنگلی. تو جب پلان انیشیشن پروسیس شروع ہو گیا, اس کو کنکلوڈ کر لیا, پلاننگ پروسیس اسٹارٹ ہو گیا, پلاننگ کی ریکمنڈیشن فائنلائزیشن کے بعد ایگزیکیوشن آف دا ایکٹیویٹی کی اسٹیج جو آئی, اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں یہ کیا ہے. سب سے پہلے پروجیکٹ پلان ایگزیکیوشن. ہم نے لاسٹ ڈسکس کیا تھا کہ پلاننگ فیز میں آپ نے پروجیکٹ ڈیولپمنٹ پلان جو ہے تیار کرنا ہے. پروجیکٹ ڈیولپمنٹ پلان میں جنرلی انسٹرکشنز ہوتی ہیں, واٹ یو ہیو ٹو ڈو, ہاؤ یو ہیو ٹو ڈو. ناؤ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ پروجیکٹ پلان ایگزیکیوشن. اب آپ نے ایکچولی ان کو پرفارم کرنا ہے. پرفارمنس کے پوائنٹ آف ویو سے اب آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ چیزیں جو وہاں پہ ریکمینڈ کی گئیں, آل دوز تھنگز وچ ہیو بین ایزیومڈ,
considering the constraints and other limitations. کیا وہ ورکیبل ہیں, ڈویبل ہیں, یہ اس پلان کا ایک حصہ ہوگا. کوالٹی ایشورنس, اینی تھنگ وچ از بینگ ڈن فرام ناؤ آنورڈ, کوالٹی ایشورنس فیکٹر نیڈس ٹو بی چیک. ٹیم ڈیولپمنٹ, پہلے اسٹیج پہ تو آپ نے ٹیم ایکوائر کر لی. ایگزیکیوشن میں وین یو پٹ دیم ان ٹو یوز, اب یہ کہ ٹیم ڈیولپ ہو رہی ہے. ان دیٹ سینس ناؤ آل دوز ایکسپرٹس, سپورٹ پرسنس, those are assigned different tasks. Those people are given a various specific tasks to perform. ان ٹاسک کی ریلیونس ڈیفائن ہو جائے گی. Now all those great people who have been inducted on the project are converted into a workforce, productive workforce. اگر ٹریننگ کی ضرورت ہے, those people must be trained. یہ بھی امکان ہے the people who are taken on board are not up to date about the project scope, objective and other things. You as a project manager, you need to ensure کہ ان کو آپ بریف کریں. آپ سپروائزر کو بریف کریں, سپروائزر اپنی ٹیم کو بریف کریں. آپ انشور کریں کہ ایوری پرسن ہیز گاٹ نیسیسری انسٹرکشن اینڈ انفارمیشن. اور اگر پروجیکٹ کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اٹس اے سینسٹیو ان نیچر, سم ٹیکنیکل, ایڈمنسٹریٹو اینڈ ادر اسپیکٹس نیڈس ٹو بی چیک کیئرفلی, تو اس کی ہو سکتا ہے کوئی گائیڈ لائنس ہو, کوئی ریفرنس بکس ہوں. ٹیم ڈیولپمنٹ کا ایک حصہ یہ ہوگا کہ آپ انشور کرائیں گے کہ آل دوز پیپل ہو آر کنسرنڈ آر ریلیٹڈ ٹو دیز ایکٹیویٹیز, دے مسٹ ریڈ اور بی اویئر آف آل دوز فائنڈنگس, آل دوز رولس, ریگولیشن, گائیڈنس, ان کا جو ہے نا پتہ ہونا چاہیے. فرام ٹیکنالوجی پوائنٹ آف ویو, ٹیم ڈیولپمنٹ میں یہ ضروری ہے کہ ایون دا پیپل ہو آر انڈکٹیڈ آن دا پروجیکٹ, دے آر qualified and they are experienced. اب آپ انشور کریں کہ ان کے کوالیفیکیشن, ان کے ایکسپیرینس اپنی جگہ پہ, their capability to work on this project needs to be ensured. کیا ان کو کسی فردر اورینٹیشن کی یا کسی ٹریننگ کی یا انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے, تو اس چیز کو بھی ٹیم بلڈنگ کے طور پہ جو ہے بنایا جائے گا, اس کو سمجھا جائے گا. ٹیم بلڈنگ میں ڈفرینٹ پیپل آر ورکنگ کنسیڈرنگ ڈفرینٹ ٹاسک اینڈ مائنڈس, ان کی انٹیگریشن فرام رپورٹنگ پوائنٹ آف ویو, فرام پروجیکٹ ڈیولپمنٹ پوائنٹ آف ویو, وہ بھی بہت ضروری ہے. تو ٹیم بلڈنگ کا ایک اور فیکٹر ہے یہاں پہ, آل دوز پیپل مسٹ ہیو اے کائنڈ آف انٹیگریٹڈ انفارمیشن سسٹم ویئر ایوری ون نوز what he or she has to do and where he or she fits in that overall project development cycles. تو یہ ٹیم ڈیولپمنٹ کے سلسلے کا ایک حصہ ہے جو ایگزیکیوشن اسٹیج پہ جو ہے نا ہوگا. ٹیم ڈیولپمنٹ کے بعد انفارمیشن ڈسٹریبیوشن. دا مومنٹ دا پروجیکٹ ایکٹیویٹی اسٹارٹس, یو نیڈ 3 kind of information. First, you want to pass on the instructions. These instructions must be communicated. وہ انفارمیشن جو ان تک کیسے پہنچ رہی ہے. انسٹرکشن کے علاوہ یو مائٹ بی پرووائڈنگ سم انفارمیشن اپ ٹو ڈیٹ اسٹیٹس, تو وہ انفارمیشن ٹارگیٹ گروپ کو جو ہے نا کیسے ملے گی. تھرڈ از یو آر آسکنگ سم تھنگ فرام دیم, دا ڈیٹا اور دا انفارمیشن وچ یو نیڈ فرام دا ڈیولپر گروپس. تو یہ ان آؤٹ وائدر یو آر پاسنگ آن دا انفارمیشن اور انسٹرکشن, اور یو آر گیٹنگ فیڈ بیک اینڈ رپورٹس اینڈ کریٹکس اینڈ کامنٹس فرام دا ڈیولپر ٹیم, فرام دا کریٹکس اور آؤٹ سائڈ ایکسپرٹ. اس کا ایک انفارمیشن ڈسٹریبیوشن سسٹم جو ہے نا وہ ڈیولپ ہونا ضروری ہے. دین دا سولیسیٹیشنس, اگر اف یو آر ایکوائرنگ دا پیپل, ہائرنگ دا پیپل, ان کے ساتھ ان کی کنٹریکچوئل ابلیگیشنز ہیں, اس کو کلیئرلی ورک آؤٹ کرنا. اگر آپ کے پروڈکٹ جو ہے نا وہ خرید رہے ہیں, اس کے لیے نیسیسری جو ہے نا پروسیس ہیں, ان کو جو ہے نا ایکوائر کرنا, یہ سولیسیٹیشن کا ایک حصہ ہے. سورس سلیکشن, اب آپ کو ڈٹرمن کرنا ہے ایز اے پروجیکٹ مینیجر which are the sources you are preferring to select for this project activity. اور آخر میں جو اس کا ایگزیکیوٹنگ پروسیس ٹاسک کا ہے امپارٹنٹ اسپیکٹ, دیٹ از اے کنٹریکٹ ایڈمنسٹریشن. جب آپ نے ان چیزوں کو ورک آؤٹ کر لیا ہے تو آپ نے انشور کرنا ہے کہ آل دا تھنگز آر بینگ ایگزیکیوٹیڈ ایز پر دا ایگریڈ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز. اب ہم ان کو ون بائی ون تھوڑی سی ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیتے ہیں, ٹاسک جو ہم نے ساتھ ڈسکس کیے ہیں پروجیکٹ ایگزیکیوشن میں. فرسٹ ہم نے کہا کہ ایگزیکیوٹنگ پروسیس ٹاسک میں پروجیکٹ پلان ایگزیکیوشن از ون آف دا ایکٹیویٹی. وٹ ڈز اٹ مین؟ ان فیکٹ دا پروجیکٹ پلان ایگزیکیوشن کیرینگ آؤٹ دا پروجیکٹ پلان بائی پرفارمنگ دا ایکٹیویٹیز انکلوڈنگ ہیئرن. وہ تمام ایکٹیویٹیز کو آپ نے پلان میں جو ہے نا
انکارپوریٹ کر لینے. سیکنڈ, دا کوالٹی ایشورنس, وی ٹاکڈ اباؤٹ دیٹ. فرام بگننگ when the project execution starts, then evaluation process starts again. In fact, quality assurance, it's evaluating overall project performance on a regular basis to provide confidence that the project will satisfy the relevant quality standards. It's not always necessary that you are checking the quality of a finished product or you are checking quality of a byproduct. Quality assurance means aapne is process ko bhi ensure karna hai, the process, procedures which is being followed to develop a service and facility. کیا وہ تمام رولز ریگولیشن کو انکارپوریٹ کر رہے ہیں اس میں, ان اسٹینڈرڈس کو جو نا امپلائی اور میٹ کر رہے ہیں, یہ کوالٹی ایشورنس کا ایک حصہ ہے جو ایگزیکیوشن اسٹیج پہ پرفارم کیا جانا ہے. جنرلی a team other than the developer and manager is deputed on the quality assurance. You as a project manager will ensure that this team is functioning in a right way, in a proper way, اور آپ کو اس کے رپورٹنگ اسٹیٹس جو ہے نا, رپورٹ اسٹیٹس آپ کو مل رہا ہے. ٹیم ڈیولپمنٹ میں کیا تھا, اٹس اے ڈیولپنگ انڈیویجول اینڈ گروپ اسکلس دیئر کمپیٹنسیز ٹو انہینس پروجیکٹ پرفارمنس. جیسا ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے, ڈفرینٹ انڈیویجول کیری a lot of experience along with them, but that experience may not be fit for this particular assignment. اب آپ ان کو ٹیون کرتے ہیں, ریفائن کرتے ہیں, and you arrange some skill enhancement, skill development programs so that the qualification, quality of capability of the individual matches the requirement to work on this project. Information distribution, all the stakeholders, not only the development teams, users, always all other stakeholders, ان کو انفارمیشن جو ہے اپروپریٹ ٹائم انٹرول کے ساتھ ملنی چاہیے. نہ صرف یہ کہ ان کو انفارمیشن ملنی چاہیے, وٹ ایور از بینگ رپورٹڈ ٹو دیم اٹ شوڈ بی ریڈیبل, انڈرسٹینڈیبل. ہو سکتا ہے کہ ٹیکنیکل ٹیم نے جو رپورٹ دی ہو, دیٹ رپورٹ از ٹیکنیکل, دیٹ رپورٹ از فار ٹیکنیکل پیپل. یو ایز اے پروجیکٹ مینیجر اور یو آر سینڈنگ دس رپورٹ ٹو اینی ایکسپرٹ فار دیئر کامنٹ, یہ رپورٹ یوزر کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے. اب اس طرح کی ٹیکنیکل رپورٹ کو یوزر کے ساتھ سے اسٹیک ہولڈر سے شیئر کرنا موسٹ آف دا ٹائم میننگ فل نہیں ہوتا. دین واٹ ٹو ڈو ایز اے پروجیکٹ مینیجر, یو مسٹ ڈیولپ این انفارمیشن ڈسٹریبیوشن سسٹم ان سچ اے وے دیٹ دا انڈرسٹینڈیبل رپورٹ ٹو دا اسٹیک ہولڈرز آر ڈیلیورڈ. Not only these reports should be understandable, but the timely report should be submitted and delivered to the stakeholders. اور انفارمیشن ڈسٹریبیوشن میں ایک اور امپارٹنٹ اسپیکٹ یہ آ جاتا ہے, اٹس ناٹ سبمٹنگ اور ڈیلیورنگ دا رپورٹ از دا ایکٹیویٹی. فیڈ بیک فرام دا کلائنٹ اینڈ فیڈ بیک فرام آل ادر اسٹیک ہولڈرز شوڈ آلسو بی انکارپوریٹڈ. یہ سسٹم ایسا ہونا چاہیے, رپورٹ بھیجی جاتی ہے تو رپورٹ کے ساتھ جو رسپانس ہے وہ بھی ایک ٹائملی فیشن میں جو ہے نا اس کو ریسیو کیا جائے, پھر اس کو فالو کیا جائے. اینڈ آل دا کامنٹس, ریکمنڈیشن, کریٹکس obtained from stakeholders, users and other expert groups should be again passed on to the developer team and the supervisors and the concerned people. یہ کلیکٹیولی ایک انفارمیشن ڈسٹریبیوشن سسٹم جو ہے وہ پروجیکٹ مینیجر کو کنسیو کرنا ہوتا ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے ڈیورنگ ایگزیکیوشن پلان. دین کم دا سلیسٹیشن کی ہم نے بات کی تھی. بنیادی طور پہ جب آپ کوئی اکوپمنٹ خریدتے ہیں, کوئی فیسلٹی پرچیز کرتے ہیں, اور یو ہیو دا سروسز, you need some sort of process to acquire all these information. It's not like thing you have asked for the thing even if you do have a money and you do have authority. ایسا کہیں بھی نہیں ہوگا کہ آپ کو یہ اتھارٹی دے دی جائے کہ آپ کے پاس یہ اتھارٹی ہو کہ you simply go into the market and buy the things. کارپوریٹ لیول ہو, گورنمنٹ لیول ہو, any other multinational level ہو, you need to go through a process of acquiring all these things. اس پروسیس میں کوٹیشن پریپریشنس ہیں, بیڈنگ ہے, کمپٹیشنز ہیں, کنٹریکٹ سائننگز ہیں, وہ تمام ڈاکومنٹیشن اور پروسیس وچ آر مینڈیٹری ٹو ایکوائر دا سروسز اور دا پرچیز دا اکوپمنٹ, وہ آپ کے ایک پلان جو ہے نا بنانا ہے آپ کے پروجیکٹ میں. فار ایگزامپل اسپیسیفک فارمیٹ جو ہے ان دا لائٹ آف دا جنرل گائیڈ لائنز آف دا آرگنائزیشن, آپ پروٹوٹائپ ان کے پرفارمنس بنائیں, سسٹم جو ہے نا ایک ڈیولپ کریں کہ اگر آپ نے کسی
کوئی سروسز ہائر کرنی ہے, کوئی یوٹیلیٹی ایکوائر کرنی ہے, کوئی ہارڈ ویئر ایکوائر کرنا ہے, تو اس کی کمپیٹیٹیو ارینجمنٹ کیا ہوگی, اینڈ دین یہ کیسے انشور ہوگا کہ وٹ ایور تھنگ از بینگ انگیجڈ اور اینی پرسن اور کموڈیٹی اور سروس از بینگ ہائرڈ, وہ ریکوائرمنٹ کے مطابق ہے یا نہیں, ریکوائرمنٹ کو میٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی. ان تمام چیزوں کو سلیکشن میں, ڈاکومنٹیشن میں جو ہے نا آپ کور کرتے ہیں. سورس سلیکشن کی بات ہے, دیٹ از چوزنگ فرام امنگ دا پوٹینشیل سیلرز. آپ کے پاس ملٹیپل چوائس ہیں ٹو بائی اے سروس اور دا فیسلٹی اور دا پروڈکٹ. وہ پروڈکٹ یا ہارڈ ویئر یا فیسلٹی کو جب آپ نے سلیکٹ کرنا ہوگا, تو اب آپ کی پروفیشنل اسکل ہے یہاں پہ کہ یو ہیو ٹو گیٹ فرام دا رائٹ پرسن. یہ جو سلیکشن ہے آپ کا سورس کا, واٹ ٹو گیٹ فرام وچ سورس, یہ آپ کو ایک میکانزم کے تحت جو ہے نا ڈیفائن کرنا ہوگا. دین یو ہیو اے کنٹریکٹ ایڈمنسٹریشن. وہ تمام ڈاکومنٹ جو کسی بھی طریقے سے ٹی او آر سے ریلیٹڈ ہوں, لیگل اس کا امپلیکیشنز ہوں, ان کو آپ نے فارملائز کرنا ہے ان دی فارم آف ہیونگ ریلیشن شپ ود دا سیلر ان اے ڈاکومنٹڈ وے. وربل, انفارمل نوٹس, وربل کمیونیکیشن, ان کو آپ ٹرانسلیٹ کریں گے. اینڈ دین یو ہیو ٹو ہیو اے آل کائنڈ آف ڈاکومنٹیشن, اینڈ ویئر ایور اٹ از ریکوائرڈ نیسیسری کنٹریکٹ رائٹنگ, وہ اس کو آپ انکارپوریٹ کریں گے, سو دیٹ اوور آل ڈاکومنٹیشن regarding acquisition of the resources and utilization of the resources can be made manageable. So these are the 7 important tasks جو کہ executing process کا حصہ ہیں, اور آپ کو ایز اے project manager ان پہ concentrate کرنا ہے. Now we come to another important factor, that is controlling process. Ensuring that project objectives are met by monitoring and measuring progress and taking corrective measures when necessary. That is basically the outcome of controlling process. How this thing can be achieved? There are again certain tasks which are performed under a monitoring process group. The first is the integrated change control, second is the scope verification, then scope change control, schedule control, cost control, quality control, performance reporting, and risk response control. These are the 8 important tasks which needs to be performed or looked by the project manager. Let's see what ان کا مطلب کیا ہے. اب ہم ان کو ون بائی ون ایکسپلین کرتے ہیں. The first, integrated change control. In fact, it coordinates changes across the entire project. There is a possibility that some changes were made in the original plan. یہاں پہ چینجز سے مراد یہ ہے کہ جب آپ نے ڈیزائن, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا سافٹ ویئر پروجیکٹ. سافٹ ویئر پروجیکٹ میں جو چینجز کی ہم بات کر رہے ہیں, لیٹس سے کہ ڈیزائن لیول پہ کوئی چینج آ گئی ہے, یا درمیان میں کوئی بھی پروسیجر تھا, ٹولس تھا, ٹیکنیکس تھی, جو اسپیسیفکیشن تھی, یا یوزر کی ریکوائرمنٹ فورس ٹو چینج سم آف دا پروگرامس, واٹ ایور چینج میں بھی آپ کو ایز اے پروجیکٹ مینیجر اس چیز کے کنٹرولنگ میکانزم ڈیوائز کرنا ہے کہ یہ چینج جس اسٹیج پہ بھی اس کی ضرورت پیش آئی ہے, دیٹ چینج نیڈس ٹو بی چیک. نمبر 1, whether the change has been implemented as per the scope. Number 2, what are the after effects of that change, اس کو ٹریک کرنا. اینڈ دین یہ انشور کرنا کہ جہاں جہاں اس کے ایفیکٹس ہیں, ان ایفیکٹس کو بھی میٹیگیٹ کیا گیا ہے اور انکارپوریٹ کی گئی ہیں چینجز کو. تو یہ ایک اوور آل ایک انٹیگریٹڈ چینج کنٹرول میکانزم جو ہے وہ ہونا چاہیے. اور ان فیکٹ اف یو ریکال, چینج کنٹرول mechanism is a formal technique and important technique which needs to be employed from the beginning. تو اس کو not only quality assurance کے ریفرنس سے جو ہے یوز کیا جاتا ہے, it's one of the project management tool at the hands of project manager. جو خود بھی آپ اس کو جو ہے نا کنسنٹریٹ کریں گے, کیونکہ الٹیمیٹلی آپ کو انشور کرانا ہے کہ اگر کوئی چینجز یا ریویژنز آئی ہیں, ان کے امپیکٹس کو تو کور کرنا ہے کسی نہ کسی اسٹیج پہ, اینڈ دیٹ مسٹ بی پراپرلی رپورٹڈ. دین اسکوپ ویریفیکیشن. اسکوپ ویریفیکیشن از اے فارملائزنگ ایکسیپٹینس آف دا پروجیکٹ اسکوپ. سم ٹائمز اٹ ہیپنس کہ بوتھ دا اسٹیک ہولڈرس, کلائنٹس, ڈیولپرس اینڈ دا ٹیکنیکل ایکسپرٹ,
They sat together, they discussed a lot, they had a debate, then they come to a conclusion, ایک agreeable conclusion پہ آ گئے. But it has not been formally accepted. You being a smart project manager must ensure that whatever has been agreed by all these stakeholders, developers and experts, ان کو آپ بلیک اینڈ وائٹ میں جو ہے ٹرانسفر کرائیں اور اس کو ایکسیپٹ یوزر سے، اسٹیک ہولڈر سے، مینجمنٹ کنسرن سے فارملی ایکسیپٹ کروائیں. دس از دا اسکوپ ویریفیکیشن. کیونکہ اسکوپ جب ایک دفعہ ڈٹرمن ہو گیا، باقی تمام ایکٹیویٹیز، کاسٹ، ڈیوریشن، آل ادر فیکٹرز ول ڈیپینڈ اپان دا اسکوپ. اگر لیٹر اسٹیج پہ اسکوپ میں کوئی چینج ویریفیکیشن آئے گی، اٹ ول بی اے بگ ہیسل. The scope verification is very important from controlling point of view. Verbal acceptance, in principle agreed, اس طرح کی ٹرمنالوجی اس کو آپ کنورٹ کریں ان دی فارم آف بلیک اینڈ وائٹ سینٹینسز، ریکمنڈیشن، رائٹ اپس، ایکسیپٹینس، تاکہ اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہ رہے. اسکوپ چینج کنٹرول. In spite of all the efforts you have made and having said that all the stakeholders, developers, experts, they agreed upon one scope and that scope has been formally accepted, still there is a chance that there is a need to change the scope. That is not an easy thing. It's not a kind of a routine activity. If it's inevitable, ہو سکتا ہے کوئی رولز ہے، کوئی ریگولیشن ہے وچ از فورسنگ ٹو چینج دا اسکوپ، یا ٹیکنالوجی کی انٹروڈکشن، ایسی کوئی ٹیکنالوجی انٹروڈیوس ہو گئی وچ از فورسنگ ٹو چینج دا اسکوپ ان دا لائٹ آف یوز آف ٹیکنالوجی، اور دیر کوڈ بی اینی ادر ایکس وائی ریزنز. اف یو آر فورس ٹو چینج دا اسکوپ، دیر مسٹ بی اے میکانزم. تو اسکوپ چینج کنٹرول میکانزم جو ہے نا وہ آنا چاہیے. یور اوور آل مینجمنٹ سسٹم شوڈ ناٹ بی ریجڈ ان دیٹ سینس کہ نہیں جی اسکوپ ایک دفعہ جب فائنل ہو گیا، نتھنگ کین بی چینج ان ٹو دیٹ. یور کنٹرولنگ میکانزم شوڈ بی فلیکسیبل. یس، کنٹرول اسکوپ میں اگر کوئی چینج ہے اس کو ریویو کرنا، اس کو ٹیکنیکلی ویریفائی کرنا، اینڈ دین اس کو ایکسیپٹ کرنا ان ٹرمز آف منی، ان ٹرمز آف اسکوپ، ان ٹرمز آف ایفرٹ، یہ تمام چیزیں جو کنٹرول چینج میکانزم میں انکارپوریٹ ہوتی ہیں. You should be flexible, at least to discuss the scope. Acceptance and rejection is authority's concern. As a professional manager, your controlling system must incorporate that flexibility. Schedule control, as it's evident from the terminology, it control changes to the project schedule. ہو سکتا ہے کسی اسٹیج پہ جو ایکٹیویٹی کے ساتھ ٹائم ڈیوریشن اسائن کیا گیا تھا، now the time duration is no more realistic and valid. Now the schedule needs to be changed. اب ایک پورا کنٹرول میکانزم ہو اسکیجول کا. اگر ایک ٹاسک میں ٹائم چینج ہو گیا اور اس ٹاسک کی ڈپینڈنسی جو ہے وہ دوسرے ٹاسک کے اوپر ہے، تو آل دا انٹر ریلیٹڈ ایفیکٹس نیڈس ٹو بی چیکڈ اینڈ اوور آل اسکیجول آف دا پروگرام آف دا پروجیکٹ ڈیولپمنٹ سائیکل نیڈس ٹو بی ریویوڈ. یہ پورا ایک میکانزم ہوگا جو اسکیجول کنٹرول کے انڈر آپ چیک کریں گے. کاسٹ کنٹرول. ایز اے پروجیکٹ مینیجر یو ہیو ٹو کنٹرول دا کاسٹ ایٹ ایوری اسٹیج، ایٹ ایوری اسپیکٹ. تو آپ کے پاس ایک سسٹم ہونا چاہیے جو آپ کو انفارم کرے ٹائملی کہ جو پروجیکٹ کا ڈیولپمنٹ پروسیس ہے، دا ایکٹیویٹیز آر بینگ فالوڈ، دا پروڈکٹ ڈیولپمنٹ سائیکل از بینگ فالوڈ. جو آپ نے ڈٹرمن کیا تھا پلان، اس کے مطابق اگر تمام چیزیں ہیں تو پھر تو ہو سکتا ہے کاسٹ پہ کوئی افیکٹ نہ ہوتا ہو. بٹ اف دیر از اینی ٹائم لیگ اور اف دیر از اے انٹروینشن اور انٹروڈکشن آف سم نیو تھنگس، ہو سکتا ہے اس کا کاسٹ فیکٹر جو ہے نا اس پہ امپیکٹ کرتا ہو. تو آپ نے کاسٹ کو کنٹرول کرنے کا میکانزم جو ہے نا اڈیپٹ کرنا ہے. اور ون آف دا ٹول یو ہیو ٹو یوز اٹ، یو ہیو ٹو گیٹ دا اسٹیٹس رپورٹنگ. After implying all these resources at a certain time intervals, وہ where do you stand، اس سے آپ کو کاسٹ کنٹرول کرنے میں، پہلے تو کاسٹ اسٹیمیٹ کرنے میں، جج کرنے میں جو ہے نا آسانی ہوگی، اینڈ الٹیمیٹلی یو ول بی ایبل ٹو کنٹرول دا کاسٹ if it is possible. Then comes the quality control. Controlling process میں quality control plays equally important role right from beginning till end.
monitoring the specific project results to determine if they comply with relevant quality standards, and identifying ways to eliminate causes of unsatisfactory performances. یہ کوالٹی کنٹرول کا جو فیکٹر یہ ٹاسک اس کا حصہ ہے. دین دا پرفارمنس رپورٹنگ, collecting and disseminating performance information. It includes status reporting, progress measurement and forecasting. پہلے ہم نے انفارمیشن ڈسٹریبیوشن کی بات کی تھی پلاننگ میں. کنٹرولنگ پروسیس میں یہ ہے کہ اب اس کی پرفارمنس رپورٹنگ جو ہے آ رہی ہے, فزیکل پرفارمنس آف دا ورک ڈن بائی دا ڈفرینٹ ٹیم ممبرس. رسک مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول, keeping track of identified risk, monitoring residual risk, and identifying new risk, ensuring the executing of risk plan and evaluating their effectiveness and reducing risk is the core function of risk monitoring and controlling. These control measures ultimately lead towards helping the project manager to complete the assignment by keeping the cost intact, remaining within the time frame, ensuring quality and meeting the specification for which the product has been asked to develop. تو یہ وہ کنٹرولنگ میکانزم جو ان چیز کو لیڈ کریں گے الٹیمیٹلی پروجیکٹ مینیجر کو سکسیزفل ایگزیکیوشن کرنے میں. اب ہم آتے ہیں لاسٹ پروسیس گروپ جو کلوزنگ پروسیس ہے جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا, اس کو تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں. بنیادی طور پہ کلوزنگ پروسیس میں دو اسپیکٹ ہیں. نمبر 1 ایڈمنسٹریٹو کلوزر, سیکنڈ از دا کنٹریکٹ کلوز آؤٹ. بیسیکلی it is a formalizing acceptance of the project or phase and bringing it to an orderly end. When we talk about contract close out administratively, اس میں پہلا اسٹیپ تو یہ آ جائے گا کنٹریکٹ کلوز آؤٹ. اٹس اے کمپلیشن اینڈ سیٹلمنٹ آف دا کنٹریکٹ انکلوڈنگ ریزولوشن آف اینی اوپن آئٹمس. شروع میں ہم نے بات کی تھی سالیسیٹیشن کی, ایڈمنسٹریٹو اسٹینڈرڈس کی. اس وقت جو ڈیفائن ہو گیا, جو ٹی او آر جو ہے نا پریپیئر کر لیے گئے, جو کنٹریکچوئل ایگریمنٹ سائن ہو گئے, اس کے بعد پروجیکٹ ایکٹیویٹی اسٹارٹ ہو گئی. پروجیکٹ ایکٹیویٹی اب کلوز ہونے کو آ رہی ہے. دا پروڈکٹ ہیز بین ڈیولپڈ اینڈ ڈیلیورڈ. ناؤ از دا ٹائم کہ وہ تمام کنٹریکٹس ود آل دا انڈیویجول فارم سپلائرز who are involved in the project execution, ان تمام کے پروجیکٹ ان کے کنٹریکٹس کو فارملی کلوز آؤٹ کیا جائے. پریکٹیکلی اسپیکنگ جو کنٹریکٹ ایگریمنٹ سائن کیے جاتے ہیں ود دا پیسج آف ٹائم, ان میں ریویژن چینجز جو آ جاتی ہیں اسکوپ کی وجہ سے اور ڈیو ٹو سم ادر فیکٹرز. انسٹیڈ آف اسٹاپنگ اور انسٹیڈ آف کینسلنگ دیٹ کنٹریکٹ اینڈ ری رائٹنگ دا ادر کنٹریکٹ, جنرل انڈرسٹینڈنگ بٹوین دا ایگریڈ پارٹیز, کنسرنڈ پارٹیز یہ ہوتا ہے کہ لیٹس کیری آن ود دا ورک اینڈ وی ول سیٹل اٹ ٹورڈ دا اینڈ آف دا پروجیکٹ ایکٹیویٹی. تو یہ وہ اسٹیج ہوتی ہے, وہ تمام کامنٹس, آل دوز ریمارکس, کمٹمنٹس میڈ بائی یور آرگنائزیشن نیڈس ٹو بی کمپلائڈ ناؤ. تو کنٹریکچوئل کلوز آؤٹ فارملی یہ ایک اسٹیج ہے اس میں کلوزنگ کی جو اس کو ورک آؤٹ کرنا چاہیے. موسٹ آف دا ٹائم ٹیکنالوجی پروجیکٹ میں اس کے کمیشننگ کے بعد مینٹیننس, سپورٹ, ٹریننگ کا ایلیمنٹ رہ جاتا ہے. اینڈ ان موسٹ آف دا کیسز ٹریننگ اسٹارٹس آفٹر ڈیلیورنگ انسٹالنگ دا پروڈکٹ. آل دس تھنگ مسٹ بی کلیئرلی اسپیلڈ آؤٹ. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی بھی کنٹریکٹ کو آپ پارشلی کلوز آؤٹ کر دیں اور جو اس کا ریمیننگ پورشن لائک سپورٹ ہے, آئدر یو ہیو اے سیپریٹ سب کنٹریکٹ to carry on with the support activity, or you spell out in such a way that the actual product completion phase is out, support is starting from this point forward. Whatever case may be, آپ ان کو black and white جو ہے نا کلیئر کریں گے اور contractual files کو close out کریں گے. Administrative closures میں جب پروجیکٹ کوئی کمپلیٹ ہو گیا, all the contracts are being closed out, اب آپ from organization point of view اس تمام پروجیکٹ کی جو ڈیولپمنٹ سائیکل کے دوران کی ایکٹیویٹیز ہیں, ایونٹس ہیں, ڈفرینٹ ایشوز ہیں, میٹیگیشن, رسک انالیسز, واٹ ایور ہیز بین ہیپن ڈیورنگ دا پروجیکٹ ایگزیکیوشن, آپ اس کو گیدر کریں گے تمام انفارمیشن کو, ڈسمینیٹیٹ کریں گے انفارمیشن کو ٹو فارملائز دا فیز اینڈ پروجیکٹ کمپلیشن, اور ایویلویشن اگر کہیں ایویلویشن کے ریمارکس کو انکارپوریٹ کریں گے, اینڈ الٹیمیٹلی
you have to write a report to conclude that this project activity or assignment has been formally completed. اور اس کا تمام ٹریک ریکارڈ جو ہے اس کا ٹریک ریکارڈ all that information, lesson learned, all these approaches are incorporated and administratively project is closed out. تو یہ کلوجر پروسیس تھا. یہ ہم نے پی ایم پروسیس گروپس کو بنیادی طور پہ ڈیفائن کیا. اور اب ہم آج کے سیشن کو جو نا کنکلوڈ کرتے ہیں. ہم نے شروع میں ڈسکس کیا تھا کہ پروسیس گروپ 5 ہیں: انیشیٹنگ، پلاننگ، ایگزیکیوٹنگ، کنٹرولنگ اینڈ کلوزنگ. یہ 5 پروسیس ہم نے ڈیٹیل سے فرام پروجیکٹ مینیجر پوائنٹ آف ویو ڈسکس کیے ہیں. اینڈ آئی ایم شیور ود ٹوڈیز سیشن اینڈ دا پریویس سیشن نو یو ول بی بیٹر equipped ٹو ہینڈل دا کمپلیکس پروجیکٹ, ٹو سپروائز دا کمپلیکس پروجیکٹ ان مچ مور ایفیشینٹ وے. اس کے ساتھ ہی ہم پروسیس کا جو ٹاپک ہم نے اسٹارٹ کیا تھا ڈسکس کیا تھا اس کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. اس کے بعد ہم اس کے نیکسٹ اسٹیپ میں پلاننگ کے ٹاپک کو جو ہے اسٹارٹ کریں گے. بٹ بیفور آئی لیو, لیٹ می گیو یو ون پیس آف انفارمیشن اینڈ دیٹ از دس از بیسیکلی اے ریڈنگ اسائنمنٹ فار یو آلسو. ہم نے آج کا سیشن اور پچھلا سیشن ریگارڈنگ پروسیس اس کو پی ایم آئی بکس کو ریفر کیا ہے بنیادی طور پہ. پی ایم آئی بکس سے جو اس کے امپارٹنٹ فیچر فیکٹرس تھے وچ آئی فیل دیز آر یوزفل فار یو ایز اے پروجیکٹ مینیجر, we have highlighted those for you. We had some discussion on that, but for the detailed understanding, you are advised to read those books and those chapters regarding process, which can be found under PMI book. The reference is also made available in your notes. تو اس کے ساتھ ہم یہ آج کا سیشن کنکلوڈ کرتے ہیں. اس کے بعد ہم پلاننگ ٹاپک کو جو نا اسٹارٹ کریں گے. اس وقت تک کے لیے اب میں اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.